اس دن بھی میں نے اپنی نماز کو فلک چھوئے بنا ہی واپس پلٹتے ہوئے محسوس کیا، اور اسی بے چین دل کے ساتھ درگاہ کی کچی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سامنے چھت کی منڈیر سے سرکتی دھوپ مجھے یہ احساس دلا رہی تھی کہ میری زندگی کا ایک اور قیمتی دن ضائع ہو کر گزر گیا ہے۔ آج بھی میں نے روز کی طرح صرف اپنا وقت ہی کھویا تھا، بدلے میں کچھ پا نہیں سکا۔ اگلے روز صبح سویرے نیچے گھاٹی میں جبل پور کے ڈاکیے کی سائیکل کی مخصوص گھنٹی سنائی دی۔ اصغر صاحب بھی کمرے سے نکل آئے۔ میں درگاہ کے صحن میں نکلا تو ڈاکیا اپنا خاکی تھیلا لٹکائے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتا نظر آیا۔ مجھے پہلا خیال یہی آیا کہ شاید اصغر صاحب کے لیے کوئی خط آیا ہوگا۔ ڈاکیا مجھے عبداللہ کے نام سے جانتا تھا، لیکن اس کی بات سن کر میں زور سے چونک پڑا۔ جناب، یہاں کوئی ساحر صاحب بھی ٹھہرے ہوئے ہیں کیا؟ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میں خود ساحر ہوں۔ کیوں؟ خیر تو ہے؟ جی سب خیر ہے۔ اس کے نام کا ایک خط آیا ہے، پتہ اسی درگاہ کا ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ساحر کے نام کے سامنے چھوٹے حاشیے میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ میں نے ڈاکیے سے خط لے لیا اور خط پر لکھی تحریر دیکھتے ہی میری سانسیں جیسے رکنے لگیں۔ وہ زہرا کی تحریر تھی۔ ہاں، اسی کے کومل ہاتھوں کی انگلیوں کے شاہکار لفافے پر جگمگا رہے تھے۔ میں زہرا کی تحریر لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ یہ حرف بھی تو ہم انسانوں جیسے ہی پہچان رکھتے ہیں۔ ان میں سے ہر حرف اپنا ایک چہرہ رکھتا ہے، اور میں زہرا کے ہاتھ سے بنے ان سیاہ خاکوں کو خوب پہچانتا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور میری نظر سفید کاغذ پر بکھرے ان موتیوں پر پھیلنے لگی۔ آداب۔ مجھے ہر پل یہ احساس کیوں ستاتا ہے کہ آپ کو اس راہ پر دھکیلنے کے بعد میں خود ہی بار بار آپ کی راہ کا کانٹا بن جاتی ہوں۔ میں اور اماں اس وقت کمال آباد میں ہیں۔ زندگی کی کڑوٹ کسی جانب سر ٹکانے نہیں دیتی۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کا پتہ پرانی درگاہ سے ملا۔ اس تحریر میں پوری بات کا احاطہ ممکن نہیں ہے۔ ہو سکے تو جلد از جلد کمال آباد میں نیچے دیے گئے پتے پر پہنچ جائیں۔ میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اماں کی ضد ہے کہ آپ کو ضرور خبر کر دی جائے۔ شاید وہ بھی میری طرح بالکل ٹوٹ گئی ہیں۔ یاد رہے کہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ زہرا۔ خط کیا تھا؟ ایک معمہ تھا۔ اصغر صاحب غور سے میرے سامنے کھڑے میرے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھتے رہے۔ میں نے مختصر لفظوں میں انہیں بتایا کہ کوئی بہت خاص ہے جسے اس وقت میری ضرورت ہے۔ وہ خوش دلی سے مسکرا کر بولے کہ میاں، کچھ خاص لوگ ہی ہوتے ہیں جنہیں کسی ضرورت یا مصیبت میں پکارا جاتا ہے۔ تم بے فکر ہو کر وہاں سے ہو آؤ۔ میاں، کچھ خاص لوگ ہی ہوتے ہیں جنہیں کسی ضرورت یا مصیبت میں پکارا جاتا ہے۔ تم بے فکر ہو کر وہاں سے ہو آؤ۔ یہاں کا دھیان رکھنے کے لیے میں موجود ہوں۔ کمال آباد جنکشن جبل پور سے تقریباً 2 گھنٹے ٹرین کی مسافت پر تھا۔ میں شام کی گاڑی لے کر کمال آباد پہنچا تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ سارے راستے میرے ذہن میں یہی بات گردش کرتی رہی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمال آباد کے اسٹیشن پر میں نے جس لڑکی کو دیکھا تھا وہ زہرا ہی تھی، لیکن زہرا تو پردے کا بے حد اہتمام کر کے گھر سے نکلتی ہے، پھر یوں بے نقاب۔ میں جتنا سوچتا گیا الجھن بڑھتی ہی گئی۔ زہرا نے خط میں جس کاسنی حویلی کا پتہ لکھا تھا وہاں تک پہنچنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی، اور جب میں سائیکل رکشے سے حویلی کے مرکزی لیکن
وہ سیدھا سے پھاٹک پر اترا تو مجھے حویلی کے نام کی وجہ تسمیہ بھی پتہ چل گئی۔ ساری حویلی کاسنی رنگ کے پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ باہر کوئی دربان موجود نہیں تھا اور آدھا ٹوٹا لٹکتا ہوا پھاٹک تیز ہوا میں جھول رہا تھا۔ باہر سے گزرتا کوئی بھی راہگیر ایک ہی نظر میں در و دیوار کی شکستہ حالی سے اندر مکینوں کا حال جان سکتا تھا۔ سالہ سال سے بن کلئی کے در و بام سے عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی۔ میں اس ششو پنج میں حویلی کے پھاٹک سے چند قدم اندر تو بڑھ آیا تھا، لیکن اب کاسنی پھولوں کی کیاریوں سے متصل روش پہ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اندر والوں کو اپنے آنے کی خبر کیسے کی جائے۔ اچانک اندر کی جانب سے ایک آہٹ ہوئی، کسی عورت کے ہلکے سے کھنکارنے کی آواز آئی۔ میں اسے دیکھ کر زور سے چونکا۔ یہ وہی عورت تھی جو اس دن ریلوے اسٹیشن پر مجھے زہرا کے ساتھ دکھائی دی تھی۔ میرے اسلام کا جواب دینے کے بعد اس کا اگلا سوال میرے لیے ایک اور حیرت لے کر آیا۔ کیا تم عبداللہ ہو؟ جواب میں صرف اسبات میں ہی سر ہلا سکا۔ وہ مجھے اپنے پیچھے اندر آنے کا اشارہ کر کے پلٹ گئی۔ میں نیم اندھیری سنسان اور شکستہ سی راہداریوں میں سے ہوتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ حویلی اگرچہ کھنڈر ہو چکی تھی، لیکن اس کے آثار اب بھی اس کے گزشتہ مکینوں کی شان و شوکت کا پتہ دیتے تھے۔ اچانک ہی مجھے اس عورت کے پیچھے چلتے چلتے ان اندھیری غلام گردشوں سے ایک انجانے سے خوف کا احساس ہوا۔ جانے وہ کون تھی اور مجھے کہاں لے جا رہی تھی؟ آخر کار وہ ایک بڑے لیکن شکستہ حال کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت مجھے ادراک ہوا کہ حویلی کی بجلی کٹی ہوئی تھی اور چند کمزور موم بتیوں اور دیوں کی نامکمل روشنی کی وجہ سے وہ ماحول اور بھی پراسرار ہو چکا تھا۔ اندر کمرے میں حیرت کا دوسرا شدید جھٹکا میرا منتظر تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی پہلی نظر میں اس ملگجے چراغوں کے اجالے میں وہ مجھے زہرا ہی دکھائی دی اور میں اپنی جگہ جم کر رہ گیا۔ قریب تھا کہ میں اسے زہرا کے نام سے ہی پکار لیتا، لیکن اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں جب مجھے سلام کیا تب میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ آواز زہرا کی نہیں تھی۔ ہاں، وہ زہرا نہیں تھی، اور قریب سے دیکھنے پر اس کی زہرا سے اچھی خاصی مشابہت کے باوجود چند واضح فرق محسوس کیے جا سکتے تھے۔ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا نہیں تھا اور وہ قد میں زہرا سے کچھ کم تھی، اور اس کی آنکھیں بھی گہری کالی کی بجائے نیلنگوں سی تھی، اور شاید نیند یا خوراک کی کمی کی وجہ سے آنکھوں کے گرد ہلکے سے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے بھی ہڑبڑا کر اسے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ وہ لڑکی کمرے سے نکل گئی۔ عورت بولی، یہ میری بیٹی ہے زریاب۔ یہ نام اس کے والد کو بہت پسند تھا، انہوں نے بڑے چاؤ سے رکھا تھا۔ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس عورت کی جانب دیکھا۔ دراصل مجھے زہرا مقبول نے یہاں آنے کے لیے اس نے میری بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ ہاں، میں جانتی ہوں، زریاب کا پورا نام زریاب مقبول ہے۔ وہ زہرا کی سوتیلی بہن ہے۔ یہ تیسرا جھٹکا اس قدر شدید تھا کہ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں، میں حاجی مقبول حسین کی پہلی لیکن مطلقہ بیوی ہوں۔ مجھے طلاق دینے کے بعد ہی انہوں نے زہرا کی ماں سے شادی کی تھی۔ تمہاری آمد کی اطلاع مجھے زہرا نے ہی کی تھی۔ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی، لیکن زہرا کہاں ہے؟ تم نے آنے میں کچھ دیر کر دی۔ وہ لوگ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے اپنے شہر کی گاڑی پکڑنے کے لیے نکل چکے ہیں۔ تمہارے لیے زہرا نے یہ لفافہ دیا ہے۔ دراصل مقبول صاحب کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، انہیں دل کا دورہ پڑا ہے، بس خدا اپنا رحم کرے۔
میرے اندر جیسے بجلیاں سی بھر گئیں۔ اگر وہ لوگ صرف آدھا گھنٹہ قبل یہاں سے نکلے ہیں تو شاید میں انہیں ریلوے اسٹیشن پر آخری لمحات میں مل پاؤں گا۔ مجھ سے ایک پل بھی مزید وہاں نہیں ٹھہرا گیا۔ وہ مجھے روکتی ہی رہ گئیں کہ میں کم از کم ایک پیالی چائے تو پیتا جاؤں، لیکن میں ان سے دوبارہ آنے کا کہہ کر تیزی سے باہر کسی سواری کی تلاش میں لپکا۔ میں نے ٹرین کی پہلی سیٹی کی آواز اس وقت سنی جب میں اپنی دھونکنی جیسی پھولتی سانس کے ساتھ دوڑتے ہوئے پلیٹ فارم کے مرکزی دروازے سے اسٹیشن کے اندر داخل ہوا۔ میں نہیں جانتا کہ انسانی نظر ایک پل میں کتنے مناظر اپنی بصارت میں سمیٹ سکتی ہے، لیکن اس ایک لمحے میں میری آنکھوں نے پوری گاڑی کا یوں جائزہ لیا جیسے میری بصارتیں 1000 گنا بڑھ گئی ہوں۔ لیکن وہ کہاں تھی جسے نہارے بنا میری 2 آنکھوں کا یہ نور؟ بس اس نعمت کا ایک ضیاع ہی تو تھا۔ گاڑی نے دوسری سیٹی بجائی اور میری حالت اس وحشی کی طرح ہونے لگی جو اپنے جنوں میں قفس کی سنگلاخ دیواروں سے سر ٹکرانے کے لیے اپنی زنجیریں توڑوانے کی کوشش کرتا ہے۔ جانے پل بھر ہی میں کیوں مجھے وہ گاڑی ٹین اور لوہے کا جوڑ نہیں بلکہ ایک عفریت نظر آنے لگی جو کچھ ہی پل میں میری آخری سانس بھی مجھ سے چھین کر لے جائے گا۔ میں نے دیوانوں کی طرح ایک سمت قدم بڑھائے۔ ٹرین کو پہلا جھٹکا لگا جب تک میں خود اپنی مرضی سے زہرا سے دور تھا، تب تک میرے دل کو ایک انجانی سی ڈھارس تھی کہ وہ دور سہی پر قریب ہے۔ لیکن آج جب وہ میرے وجود کے اتنے نزدیک ہو کر بھی میری آنکھوں سے اوجھل تھی تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی کن چھری سے میرا سینہ چیر کر اسے میرے دل میں پیوست کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرا سارا صبر، تمام چین و قرار ایک پل میں ہی لٹ گیا تھا۔ یہ جلاد دل بھی ہم معصوم انسانوں کے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں چند گھڑیوں میں ہی وہی پرانا ساحر بن گیا ہوں جو ساحلی درگاہ پر ایک کار ریس جیتنے کے بعد چند لمحوں بعد ہی زہرا کی پہلی نظر کا شکار ہو کر وہیں اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک کوندا سا لپکا، ایئر کنڈیشن سلیپر۔ ہاں، اس نازک اندام کو تو وہی ہونا چاہیے۔ میں تیزی سے پلٹا۔ گاڑی نے دھیرے دھیرے سرکنا شروع کر دیا تھا۔ سامنے ہی اے سی والی بوگی تھی۔ دفتن میری سماعتوں کو دھوکا سا ہوا۔ ساحر؟ یہ تو وہی روح میں اتر جانے والی آواز تھی۔ میں تڑپ کر پلٹا۔ ہاں، وہ زہرا کی ہی آواز تھی۔ اے سی سلیپر بوگی کی ایک ادھ کھلی کھڑکی سے میری صدا گردش میں رہنے والی تقدیر کا واحد روشن تارا جھلک رہا تھا۔ میں اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ اس کا ڈبہ چیونٹی کی رفتار سے میری نظروں کے سامنے سے گزرا۔ وہ بے چینی سے پھر بولی، ساحر، گاڑی چھوٹ رہی ہے۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کی بوگی مجھ سے چند قدم آگے بڑھ چکی تھی۔ میں کھڑکی سے جھانکتی زہرا کی جانب لپکا۔ ٹرین کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ بولنے کی کوشش کی لیکن میرے حلق سے آواز نہیں نکل پائے۔ میرے شکستہ قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میری پلکیں بھیگنے لگیں۔ وہ تڑپ کر بولی، خود کو سنبھالیں ساحر، میں نے سب کچھ خط میں لکھ دیا ہے، پڑھ لیجئے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ گاڑی نے مزید رفتار پکڑ لی۔ میری نظر زہرا کی نگاہ میں گڑ کر رہ گئی تھی۔ میری بصارت کے لیے دیگر ہر منظر جیسے دھندلا سا ہو گیا تھا۔ وہ ٹرین، پلیٹ فارم، سیٹی بجاتا ٹی ٹی، وہاں پھرتے دیگر لوگ، وینڈنگ کانٹریکٹر، سارے کلی، کوہرے میں لپٹی شام، گیس کے ہنڈولوں کی ملگجی پیلی روشنی کے دائروں میں ڈوبا اسٹیشن، سب کچھ پل بھر کے لیے اوجھل سا ہو گیا۔ صرف میں اور وہ رہ گئے۔ میری آنکھوں سے
ایک آنسو ٹپکا، میرے گھائل قدم کسی چیز میں الجھ کر لڑکھڑا گئے اور میں گرتے گرتے بچا۔ زہرا نے بے قرار ہو کر بے اختیار اپنا ہاتھ یوں بڑھایا جیسے مجھے گرنے سے بچانا چاہتی ہو، لیکن لوہے کی پٹڑی سے جڑے فاصلے تیزی سے اسے مجھ سیاہ نصیب سے دور لے جا رہے تھے۔ اس کا ہاتھ یوں ہی فضا میں اٹھا رہ گیا۔ جانے کیوں مجھے احساس ہوا کہ اس کی پلکیں بھی نم ہو رہی تھیں۔ اس کے لب ہلے، لیکن پہیوں کی گڑگڑاہٹ نے میرے نصیب کے لفظ بھی میری سماعتوں سے چھین لیا۔ جانے اس نے کیا کہا تھا؟ شاید الوداع۔ لب تو میرے بھی ہلے تھے، لیکن اپنے حروف تو میں خود بھی نہیں سن سکا، تو بھلا اس نازے خراموں کو کیا سنائی دیتے؟ کچھ ہی پل میں ہمارے درمیان وہی زمینی فاصلے حائل ہو گئے جو ہمیشہ سے اس نصیب جلی محبت کا مقدر ہوتے ہیں۔ ٹرین پلیٹ فارم سے باہر نکل کر کافی آگے بڑھ چکی تھی اور اب دھیرے دھیرے اس کوہر آلود اندھیرے کا حصہ بنتی جا رہی تھی۔ تیزی سے دوڑتی گاڑی کی جانب سے میری طرف بڑھتے سرد ہوا کے ایک آوارہ جھونکے نے میرے گالوں تک پہنچے دو آنسوؤں کو مخالف سمت میں دھکیل کر اس فضا کا ایک حصہ بنا دیا۔ نہ جانے پانی کی وہ دو نمکین بوندیں کس بد نصیب کے دل کی زمین پر جا کر گری ہوں گی، لیکن جہاں بھی گری ہوں مجھے یقین تھا کہ سب کچھ جلا کر بھسم کر گئی ہوں گی۔ میں نے جیب سے زہرا کا خط نکال کر وہیں پلیٹ فارم کے ایک بینچ پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا۔ زہرا کی سوتیلی ماں کا نام نگار تھا، اور انہیں اور زریاب کو میری جس مدد کی ضرورت تھی وہ فوری نوعیت کی نہ ہونے کے باوجود اہم تھی۔ میں نے وہیں اسٹیشن کے تار گھر سے ہی پایا اور اپنے دوست کاشف کو تار بھیجے اور خط کے بکسے میں خط بھی ڈال دیے اور کاسنی حویلی کے نام ایک خط لکھ دیا کہ وہ مطمئن رہیں، میں نے حکام بالا کو اطلاع کروا دی ہے اور جلد ہی دوبارہ ان سے آ کر ملوں گا۔ اس تمام مصروفیت سے فارغ ہو کر میں رات کی آخری گاڑی لے کر جب جبل پور واپس پہنچا تو صبح کا سپیدہ نمودار ہو رہا تھا۔ میں درگاہ پہنچا تو اصغر صاحب کی طبیعت پہلے سے اب کافی بہتر لگ رہی تھی۔ انہیں سارا احوال بتا کر میں درگاہ کے پچھلے ایک ہفتے کے ترک شدہ معمولات میں جٹ گیا، لیکن سارا وقت میرے ذہن میں نگار اور زریاب سے متعلق زہرا کے لکھے ہوئے خط کے الفاظ ٹکراتے رہے۔ اگلی صبح میں گاڑی پکڑ کر کمال آباد بھی ہو آیا۔ میری توقع کے مطابق پاپا اور کاشف نے تمام متعلقہ حکام کو کاسنی حویلی کے مسئلے کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا۔ درگاہ میں میرے لیے کاشف کا ایک خط بھی موجود تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ کمال آباد میں حالیہ تعینات اے ایس پی ہمارا ہی ہم جماعت خالد تھا، جو سی ایس ایس کرنے کے بعد پولیس جوائن کر چکا تھا۔ خالد مجھ سے مل کر بے حد خوش ہوا اور اس نے اپنے ہر ممکن تعاون کا یقین بھی دلایا۔ زہرا کے خط سے مجھے یہ تو پتہ چل ہی چکا تھا کہ اس کی بھی اپنی ماں سمیت زریاب اور نگار سے یہ پہلی ملاقات تھی، لیکن کہانی آج سے نہیں بلکہ 22 سال پہلے شروع ہوتی تھی، جب زہرا کے والد مقبول خان اپنی گریجویشن کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے شہر پہنچے تھے۔ والدین کی اکلوتی اولاد اور بے پناہ دولت کی وجہ سے شاہانہ مزاج اور شہزادوں جیسی عادات تو شروع سے ہی تھی، رہی سہی کسر جوانی نے پوری کر دی تھی، اور شاید انہی چیزوں کے امتزاج کی بدولت انہی کی یونیورسٹی کی ایک جونیئر طالبہ نگار چند دنوں بعد ہی اپنا دل ان کے قدموں میں ہار بیٹھے۔ مقبول بھی زیادہ عرصہ مزاحمت نہ کر سکے اور دونوں یکجاں دو قالب کی تفسیر بن گئے۔ مقبول کو اتنا اندازہ ضرور تھا کہ ان کے والد یوں بیش تعلیم
انہیں کسی بندھن میں بندھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لہٰذا فیصلہ یہی طے ہوا کہ فی الحال گھر والوں سے چھپ کر نگار سے شادی کر لی جائے اور کچھ عرصہ اس رشتے کو مخفی رکھا جائے۔ اس وقت مقبول کا یہی ارادہ تھا کہ کسی مناسب موقع پر یہ راز والدین کے سامنے کھول دیں گے، لیکن وہ مناسب موقع کبھی نہ آیا۔ اگلے سال نتیجہ آنے سے پہلے ان کے والد کی طبیعت کچھ یوں بگڑی کہ مقبول کو سب چھوڑ چھاڑ کر گھر بھاگنا پڑا، جہاں مقبول کے والد نے پہلے ہی سے اپنے بھائی کی بیٹی سے ان کا رشتہ جوڑنے کا انتظام مکمل کر رکھا تھا۔ مقبول کے والد کی حالت کے پیش نظر انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، اور شادی کے ٹھیک تیسرے دن والد اگلے جہاں سے دھار گئے، اور ٹھیک اسی دن زریاب 3 ماہ کی ہوئی۔ 40ویں کے بعد جب مقبول نے تنہائی میں اپنی ماں کو نگار اور اپنی بچی کے بارے میں بتایا تو وہ بھی صدمے سے بے حال ہو کر بستر پر پڑ گئیں، اور پھر انہوں نے قسم ہی کھا لی کہ جب تک مقبول اس چھوٹے گھر کی لڑکی نگار سے ہر رشتہ توڑ نہیں لیتے تب تک وہ اپنا حق انہیں نہیں بخشیں گے۔ اور یوں ایک عورت نے اپنے حق کی بخشش کی جنگ میں ہمیشہ کی طرح دوسری عورت کے حق پر ڈاکہ ڈال دیا۔ نگار کو جب طلاق کا پروانہ ملا تو وہ نیم پاگل سی ہو گئی، حالانکہ مقبول نے اپنی کمال آباد والی کوٹھی اور ماں اور بچی کی تربیت اور گزارے کے لیے بہت معقول انتظامات کر دیے تھے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد نگار نے اس بے وفا کی دی ہوئی ہر سہولت اور آسائش کو ٹھکرا دیا۔ کئی سال بیت گئے اور زریاب کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن زہرا بھی جوان ہو گئی، لیکن مقبول کی دوسری شادی اور طلاق کا راز ہی رہا۔ لیکن پچھلے ہفتے جب حاجی مقبول کو تیسرا دل کا دورہ پڑا تو انہیں اپنی ماضی کی غلطیاں یاد آئیں، اور انہوں نے اس جان لیوا بیماری کے بستر پر ہی زہرا کی ماں کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ زہرا کی ماں تو کھل کر اپنے اندر ہوئی ٹوٹ پھوٹ اور کرچیوں کے شور کو بھی باہر نہیں نکال پائیں، کیونکہ ان کے سہاگ کی حالت ہی اس وقت کچھ ایسی تھی کہ انہیں اپنے پھٹتے ہوئے دل کی آخری سسکی کو بھی پی جانا پڑا۔ ہاں، البتہ ماں نے تنہائی میں زہرا کے سامنے اپنے دل کے سارے سیلاب بہا دیے۔ حاجی مقبول کی خواہش پر ہی زہرا اور اس کی ماں کمال آباد آئے ہوئے تھے، تاکہ نگار سے مقبول کی خواہش کے پیش نظر اس کی زیادتی کو درگزر کرنے کی درخواست کر سکے۔ خود حاجی مقبول تو بستر سے کچھ ایسے لگے، پھر دن بدن ان کی حالت بگڑتی ہی گئی۔ نگار نے وہی کیا جو کوئی اعلیٰ ظرف کر سکتا ہے، لیکن اس نے زہرا کی ماں کے ساتھ شہر جانے سے انکار کر دیا۔ وہ پھر سے پرانے زخم ہرے نہیں کرنا چاہتی تھیں، اور ویسے بھی وہ خود بہت سی الجھنوں میں گھری ہوئی تھیں۔ یہ کاسنی حویلی پہلے ان کے دادا اور پھر باپ کی واحد اور آخری جاگیر تھی، لیکن 2 سال پہلے زریاب کے نانا کے انتقال کے بعد اب زمانے کے گدھ ان کی اس پشتینی جائیداد اور بیٹی پر نظریں گاڑے بیٹھے تھے، اور وہ کسی بھی حال میں اپنے اس آخری خزانے کی حفاظت سے غافل نہیں رہ سکتی تھیں۔ ان کی حالت کے پیش نظر ہی زہرا کی امی نے اسے مجھے خط لکھنے پر مجبور کیا تھا۔ زریاب اور اس کی ماں کی زندگی کا سب سے بڑا کانٹا شہر کا مشہور غنڈہ جگن تھا، جو بیک وقت کومل زریاب اور کمال آباد کے وسط میں کھڑی اس کی جائیداد کو ہتھیانے کے در پہ تھا، اور جگن اس سلسلے میں ہر ہتھ کنڈا پہلے ہی آزما چکا تھا۔ میں نے زریاب اور نگار کو اطمینان دلایا کہ مجھ سے جو ممکن ہوا ضرور کروں گا۔ فی الحال اطمینان کی بات یہ تھی کہ جگن کو علاقۂ پولیس نے نقص امن کے
خدشے میں مہینہ بھر کے لیے شہر بدر کیا ہوا تھا، اور فی الحال اس کی طرف سے ماں بیٹی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس رات میں نے پاپا اور کاشف کو جو تار اور خط بھیجے تھے وہ اسی مسئلے سے متعلق تھے کہ کمال آباد میں پولیس کی اعلیٰ قیادت کو کاسنی حویلی کی حفاظت کرنے کی درخواست کی جائے۔ میں جانتا تھا کہ کاشف تب تک ٹک کر نہیں بیٹھے گا جب تک سارا انتظام مکمل نہیں کر لے گا، اور پاپا کا تو آئی جی پولیس کو ایک فون ہی کافی تھا۔ کہتے ہیں انسان ہی انسان کا سب سے بڑا درد اور انسان ہی اس کا درماں ہے، لیکن فی الحال جگن کاسنی حویلی کا درد ثابت ہو رہا تھا۔ تیسرے دن ہی مجھے نگار کا پیغام ملا کہ جگن کمال آباد واپس پہنچ گیا ہے۔ اے ایس پی خالد نے اسے تھانے بلوا کر پہلے ہی سرزنش تو کر دی ہے کہ وہ دوبارہ کاسنی حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، لیکن وہ اب بھی بے حد فکر مند تھی، اور زریاب کا تو اب جگن کا نام سنتے ہی رنگ پیلا پڑ جاتا تھا۔ میں 2 دن پہلے سلطان بابا کے لیے بذریعہ تار پیغام بھجوا چکا تھا کہ مجھے کمال آباد میں ان کی اشد ضرورت ہے، لہٰذا وہ کسی بھی طرح کمال آباد پہنچیں۔ نہ جانے پرانی درگاہ پر بھیجے گئے تار کا پیغام ان تک پہنچا تھا یا نہیں، لیکن اب میرے لیے مزید دیر کرنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں تمام تر ذمہ داریاں اصغر صاحب کے حوالے کر کے کمال آباد کی گاڑی پکڑنے نکل پڑا۔ کاسنی حویلی پر وہی سدا پرانی یاسیت طاری تھی۔ اس شام عصر کے وقت جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پوری حویلی میں پھولوں سے بھری کیاریوں اور ان کی نہایت سلیقے سے کی گئی تراش خراش کے پیچھے چھپے ہنر مند ہاتھوں کا بھی پتہ چل گیا۔ زریاب نہایت انہماک سے بڑا سا کینچا ہاتھ میں لیے پھاٹک سے متصل کیاری کی کاسنی پھولوں کی بیل سے بے جان ڈالیاں اور خشک پتیاں اور ٹہنیاں تراش رہی تھی۔ شاید یہی اس پزمردہ سے ماحول میں اس نازنین کا واحد بہلاوا تھا، تبھی وہ اس کام میں اس قدر مگن تھی کہ اسے میری آمد کی خبر تک نہیں ہوئی۔ کچھ لمحوں بعد میں نے ہلکے سے کھنکار کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ گھبرا کر یوں پلٹی کہ اس کے چہرے کا رنگ بھی انہی پھولوں کی طرح کاسنی سا ہو گیا۔ وہ جلدی سے مجھے سلام کر کے اندر چلی گئی، اور چند لمحوں بعد نگار اندر سے برآمد ہوئیں۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھیں۔ پتہ چلا کہ جگن نے خود تو پہرے کی وجہ سے حویلی کا رخ نہیں کیا، لیکن اس نے اپنے ہرکاروں کے ذریعے نگار کو یہ واضح پیغام بھیجا ہے کہ وہ کسی طور پر زریاب سے دستبردار نہیں ہوگا، اور یہ چند روزہ پہرا اس کے راستے کے دیوار نہیں بن سکتا۔ زریاب جہاں بھی جائے گی وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ ہی لگا رہے گا۔ مجھے نگار کے چہرے سے ہی معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ یہ معاملہ پولیس یا پہرے داری سے کہیں بڑھ کر تھا، اور پولیس کے سادہ لباس والے اہلکار بھی کب تک یوں کاسنی حویلی کے پھاٹک پر ٹنگے رہتے، یا پھر نگار اور زریاب کے پیچھے پیچھے بازار اور دیگر روزمرہ کے آنے جانے کی جگہوں پر دم چھلا بنے پھرتے رہتے۔ معاملہ عورتوں کا تھا، اور عورت کا پہرا بذات خود ہمارے معاشرے میں 1000 سوالوں کو جنم دے ڈالتا ہے، کیونکہ ہم عورت کو 50% قصوروار تو ازل سے ہی تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں، باقی کسر شک کا 5 یا 10% پورا کر دیتا ہے، اور معاشرہ اس کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے۔ نگار اور زریاب اور پولیس کے پہرے کی یہ ہمراہی بھی تو ایک طرح سے جگن ہی کے اس مقصد کی تکمیل تھی جو وہ زریاب کو بدنام کر کے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ شرفا تو ویسے بھی اس در سے 100 قدم دور چلتے ہیں جہاں ان وردی والوں کا پہرا ہو، اور اس پہرے میں اگر وہ دونوں باہر بھی نکلتیں
تو یہ مزید جگ ہنسائی اور لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع دینے کے مترادف ہوتا، اور پولیس جگن پر اس وقت تک ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتی تھی جب تک وہ کوئی باقاعدہ جرم نہ کرتا۔ وہ پہلے ہی علاقہ بدری کی سزا کاٹ کر آیا تھا، اور اے ایس پی خالد اگر اسے کسی بہانے سے دوبارہ جیل بھجواتا یا پھر اسے علاقہ چھوڑنے کا حکم بھی دے دیتا تو اس کی میعاد کیا ہوتی؟ اور پھر کسی بھی دوسرے درجے کے وکیل کے ذریعے مجسٹریٹ صاحب کی عدالت سے پولیس کے اس حکم کے خلاف امتناعی پرچہ لیا جا سکتا تھا، کیونکہ بہرحال عدالت کسی بھی شخص کو صرف اس وجہ سے سزا نہیں دے سکتی تھی کہ اس کی ذات سے دو کمزور اور معصوم عورتیں خوفزدہ ہیں۔ دھمکی ثابت کرنے کے لیے نگار کو عدالت کے پھیرے کاٹنے پڑتے اور زریاب کا دامن بھی الجھنے سے بچ نہ پاتا، جبکہ یہ سارا بکھیڑا ہی زریاب کے اجلے دامن کو کسی بھی ایسے داغ سے بچانے کے لیے ہی کھڑا کیا گیا تھا۔ بات اگر کسی عفت مآب دوشیزہ کی ہوتی تو یہ معاشرہ ہر طرف سے ایک دلدل ہی تو ہے، چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری کی زد میں آئے، نتیجہ تو ایک ہی تھا۔ دفعتاً مجھے محسوس ہونے لگا کہ جگن کے معاملے میں پولیس کو ڈال کر ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے۔ اب یہ معاملہ پسند یا لالچ سے بڑھ کر زید اور انا کی سولی بن چکا تھا، جس پر جگن یا زریاب میں سے کسی ایک کو لٹکنا ہی تھا۔ ایک بار جی میں آیا کہ نگار سے کہوں کہ وہ اپنا اور زریاب کا چھوٹا موٹا سامان باندھے اور میرے ساتھ اسی وقت جبل پور کے لیے نکل چلیں۔ ابھی روشنی باقی تھی اور ہم رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے جبل پور پہنچ سکتے تھے۔ اگر جگن نے ہمارے راستے میں آنے کی کوشش کی تو پھر دیکھا جائے گا، اور پھر جبل پور میں خان صاحب کی پوری حویلی موجود تھی ان دو مظلوم عورتوں کے سر پر سایہ کرنے کے لیے۔ لیکن اگر کاسنی حویلی سے دست برداری ہی اس مسئلے کا حل ہوتا تو نگار خود بہت پہلے ایسا کوئی قدم اٹھا چکی ہوتی۔ میں کافی دیر وہیں کھڑا اس معاملے کے پیچ و خم پر غور کرتا رہا۔ اچانک میں نے نگار کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو کر سفید ہوتے ہوئے دیکھا۔ میں نے چونک کر اس کی نظروں کے تعاقب میں پیچھے حویلی کے پھاٹک کی جانب دیکھا۔ ایک بھاری تنو توش اور گہری سانولے رنگ کا ایک شخص، سر پر ترچھی کراکلی پہنے، ہونٹوں میں بیڑی اور کلوں میں پان دبائے ہوئے، تانگا حویلی کے پھاٹک پر رکوائے ہمیں گھور رہا تھا۔ نگار کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز میں صرف اتنا نکلا، جگن۔ وہ شخص کچھ دیر تک ہمیں یوں ہی گھورتا رہا، پھر اس نے تانگے والے کو اشارہ کیا اور تانگا آگے بڑھ گیا، اور پھر ایک دوسری لیکن انتہائی خوشگوار حیرت اسی لمحے کے جلوں میں میری مایوسیوں اور نا امیدیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے نمودار ہو گئی۔ تانگا بڑھتے ہی میں نے اس کے عقب میں ایک سائیکل رکشے کو رکتے اور اس میں سلطان بابا کو اترتے ہوئے دیکھا۔ چند لمحے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ کمال آباد اور پھر کاسنی حویلی پہنچ چکے ہیں، اور اس وقت عین میرے سامنے کھڑے میرے چہرے سے بے اختیار بہہ نکلنے والے آنسوؤں کو پہنچ رہے ہیں۔ نگار اور زریاب سلطان بابا کے لیے چائے وغیرہ کے انتظامات میں لگ چکی تھیں۔ میں نے سلطان بابا کو چند لمحوں میں ہی ساری کہانی الف سے لے کر یہ تک سنا ڈالی، جسے سن کر وہ کافی دیر کسی گہری سوچ میں ڈوبے رہے۔ پھر بہت دیر بعد سر اٹھا کر بولے، کمال آباد کے آئی جی صاحب سے پرانی یاد اللہ ہے، مجھے ان سے ملنا ہوگا۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میرا دل چاہا کہ میں انہیں اس بات سے منع کر دوں۔ یہ پولیس یا قانون کا معاملہ نہیں تھا، مانا کہ آئی جی سارے ضلع کی کوتوالی جگن کے دروازے پر لا بٹھائیں گے، لیکن اس سے بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی جگن کو عمر بھر کے لیے تو قید نہیں کر پائیں گے نا۔
یہ تو اس کے دل میں پلتے کینے کو مزید بڑھاوا دینے کے مترادف ہوگا۔ لیکن چاہ کر بھی میں سلطان بابا کو یہ سب نہیں کہہ پایا، اور سلطان بابا کے ساتھ اگلی صبح آئی جی کے دفتر جا پہنچا۔ ملاقات کا وقت صبح 11 سے 12 بجے کا تھا، اور ملاقاتیوں کی بھیڑ دیکھ کر کم از کم اگلے 3 دن تک اپنا نمبر آتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال میں نے قاعدے کے مطابق کاغذ کی ایک چٹ پر سلطان بابا کا نام لکھ کر استقبالیہ کلرک کو دے دیا، جو 10-15 منٹ کے وقفے سے جمع شدہ ناموں کی پرچیاں اندر آئی جی صاحب کے پی اے کو بھجوا رہا تھا۔ پھر اچانک ہی ایک عجیب بات رونما ہوئی۔ اندر سے پکی عمر کے ایک صاحب جلد بازی میں برآمد ہوئے۔ ان کی وردی پر لگے فیتوں سے زیادہ ان کی شخصیت شاندار تھی۔ ان کے پیچھے ہی باوردی سٹاف، پولیس والے گارڈ اور چند اور عملے کے آدمی ہڑبڑاتے ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکل آئے۔ جس راہداری میں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں بھی کھلبلی سی مچ گئی۔ پتہ چلا کہ یہی صاحب آئی جی نصیر احمد ہیں۔ وہ سبھی لوگوں سے لا تعلق تیر کی طرح ہماری جانب بڑھے اور گرم جوشی سے سلطان بابا کے گلے لگ گئے، اور انہیں بڑی عزت اور محبت سے اندر اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں حیرت سے ان کی یہ ساری گرم جوشی دیکھتا رہا۔ دونوں نہ جانے کن کن زمانوں کی پرانی یادوں کو کافی دیر تک کریدتے رہے۔ نصیر صاحب کو بہت دیر بعد خیال آیا، اور انہوں نے مجھ سے معذرت کی کہ ان کی سلطان بابا سے بہت مدت بعد ملاقات ہوئی ہے، لہٰذا جذبات کی رو میں وہ میرا تعارف لینا بھول ہی گئے۔ ابتدائی تکلفات سے فارغ ہونے کے بعد اب مدعا کی باری آ چکی تھی، لیکن میں سلطان بابا کی فرمائش سن کر کچھ حیران ہوا۔ انہوں نے آئی جی صاحب سے جگن کو ان کے آفس طلب کرنے کی فرمائش کی۔ نصیر صاحب نے چونک کر سلطان بابا کو دیکھا۔ کوئی خاص شخصیت؟ جہاں تک میری معلومات ہیں، اس نام کا اس شہر میں ایک بدنام زمانہ اچکا اور لفنگا رہتا ہے۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سلطان بابا مسکرائے۔ سب ٹھیک ہے نصیر صاحب، بس یہ دھیان رہے کہ آپ کے عملے میں سے جو بھی جائے اسے میرے مہمان کی حیثیت سے یہاں تک لے کر آئے۔ اس مرتبہ نصیر صاحب کے ساتھ ساتھ میری بھی چونکنے کی باری تھی۔ آئی جی صاحب نے سلطان بابا سے مزید کوئی سوال نہیں کیا، اور فون پر کسی کو ہدایات جاری کر دیں کہ جگن کو عزت کے ساتھ ان کے دفتر پہنچا دیا جائے۔ میں ایک بار پھر کچھ کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں پی اے نے انٹر کام پر بتایا کہ جگن کو لایا جا چکا ہے۔ آئی جی صاحب نے اسے وہیں آفس میں بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ کچھ ہی دیر میں جگن کمرے میں داخل ہوا۔ جگن جیسے غنڈے کے لیے آئی جی آفس میں طلب کیا جانا بذات خود اس کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اسے آج تک حوالدار سے لے کر سب انسپیکٹر تک ہی بھگتتے آ رہے تھے، جو کہیں نہ کہیں خود بھی جگن سے مرعوب ہی رہتے تھے۔ کوئی بڑا کیس ہو گیا تو انسپیکٹر یا ایس ایچ او آفس میں ہی پیشی ہو جاتی تھی، جہاں چھوٹے اہلکاروں کی خوشامد اور بڑے اہلکاروں کی ڈانٹ ڈپٹ اور گالی گلوچ کا وہ عادی تھا، اور وہاں کے بلاوے اس کے لیے اب صرف تفریح کا باعث ہوتے تھے۔ لیکن ایک دن اسے یوں آئی جی آفس میں طلب کیا جائے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے معاش کے لوگ اسے اپنے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں سمجھتے تھے، اور آئندہ ان کے دھندے میں یہ بلاوا ان کی ساکھ بڑھانے میں کافی معاون ثابت ہو سکتا تھا۔ لیکن بہرحال آئی جی کا بلاوا اور پھر نصیر صاحب کی شخصیت اور ان کے دفتر کا وہ روبدار ماحول، یہ سب مل کر کسی بھی غلط انسان کے حواس کچھ دیر کے لیے معطل کرنے کا باعث بن سکتا تھا۔ اس دن میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بعض مرتبہ عہدے سے بڑھ کر انسان کا سراپا بولتا ہے۔
نصیر صاحب کی بھاری بھرکم شخصیت اور ان کی اندر تک اتر جانے والی وہ گہری نظر کسی بھی چھوٹے موٹے مجرم کا پتہ پانی کر سکتے تھے۔ لیکن جگن بہرحال علاقے کا دادا اور ایک گھاک شخص تھا، جسے کئی بار جیل یاترا کے بعد قانون کی اتنی سمجھ تو آ چکی تھی کہ فی الحال اس نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس کی بنیاد پر اسے کوئی سزا دی جائے، اور اپنے بلاوے سے لے کر آئی جی آفس پہنچنے تک وہ اپنے حواس پر کافی حد تک قابو پا چکا تھا۔ لیکن پھر بھی اتنے سرد موسم کے باوجود دفتر میں داخل ہونے سے لے کر اب تک کے مختصر عرصے میں وہ 2-3 بار اپنے ماتھے سے پسینہ پونچھ چکا تھا۔ نصیر صاحب نے سر سے پیر تک ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ تو تم ہو جگن؟ ماں باپ نے کیا نام رکھا تھا؟ وہ کچھ ہڑبڑا سا گیا۔ جی جہانگیر۔ جہانگیر سے ہوتے جگن پڑ گیا۔ صاحب میرے کو یہاں، نصیر صاحب نے اس کا سوال منقطع کرتے ہوئے سلطان بابا کی جانب اشارہ کیا۔ یہ سلطان بابا ہیں، میرے خاص مہمان، یہ تم سے ملنا چاہتے تھے۔ سلطان بابا نے آئی جی صاحب سے درخواست کی کہ اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم ان کے کمرے کے ساتھ ملحقہ ملاقاتی کمرے میں جگن سے بات کر لیں۔ ویسے بھی ہماری وجہ سے ان کے دفتر کے معمولات میں پہلے ہی کافی خلل پڑ چکا تھا۔ نصیر صاحب نے خوش دلی سے سر ہلایا اور چند لمحوں بعد ہم جگن کے سامنے ایک علیحدہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حالانکہ گزشتہ روز جگن کی مجھ پر کاسنی حویلی کے دالان میں کھڑے ایک اچٹتی سی نگاہ تو پڑ چکی تھی، لیکن اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ مجھے پہچان نہیں پایا۔ اب اس کا چہرہ باقاعدہ ایک سوالیہ نشان بن چکا تھا، لیکن جانے یہ سلطان بابا کا ٹھہرا ہوا لہجہ تھا یا پھر اس ماحول کا اثر کہ وہ چاہ کر بھی ہم سے کوئی سوال نہیں کر سکا۔ سلطان بابا نے شاید جان بوجھ کر کچھ زیادہ وقت لیا اور پھر دھیرے سے کھنکار کر بولے، معافی چاہتا ہوں جہانگیر میاں، تمہیں اس طرح یہاں بلوا کر زحمت دی۔ اگرچہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا چاہیے، لیکن تمہارے پتے ٹھکانے سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے کنویں کو پاس بلانا پڑا، حالانکہ غرض ہماری تھی۔ جگن جو پہلے ہی سلطان بابا کے منہ سے اپنا اصل نام سن کر ہڑبڑایا سا ہوا تھا، ان کی بات سن کر بالکل بوکھلا ہی گیا۔ نہیں بابا جی، اب کام بولو۔ سلطان بابا کچھ دیر جیسے سوچ میں پڑ گئے، پھر سر اٹھا کر بولے، نہیں، یہاں کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا، تم اپنا پتہ دے دو، میں اپنی درخواست لے کر وہیں حاضر ہو جاؤں گا۔ میں نے حیرت سے بابا کی طرف دیکھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا اس شہر میں جگن جیسے بدنام زمانہ کا پتہ ڈھونڈنا کون سی مشکل بات تھی؟ اور پھر اگر ہمیں اس کے گھر جا کر ہی بات کرنی تھی تو پھر اسے یہاں آئی جی آفس بلوانے کے لیے اس قدر اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ خود جگن کے لیے بھی سلطان بابا کی یہ بات کسی اچانک پھٹنے والے پٹاخے سے کم نہیں تھی۔ انتظار بھی تو ایک طرح سے اعصاب کا امتحان ہوتا ہے، اور وہ دوبارہ اس پل صراط سے گزرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس نے سٹ پٹائے ہوئے انداز میں اپنی سی ہر ممکن کوشش کر کے دیکھی کہ سلطان بابا اپنی بات وہیں کہہ ڈالیں، لیکن سلطان بابا بھی شاید اس کی گھر کی زیارت کا تہیہ کر کے ہی یہاں تک آئے تھے۔ سو آخر کار جگن کو ہی ہار ماننا پڑی اور بے دلی سے اس نے مجھے اپنے گھر کا پتہ لکھوا دیا۔ نصیر صاحب کے دفتر سے نکلنے سے پہلے انہوں نے چلتے چلتے ان سے کوئی بات کہی جسے میں آگے نکل جانے کی وجہ سے ٹھیک طرح سے سن نہیں پایا۔
راستے بھر سلطان بابا خاموش رہے، اور کاسنی حویلی پہنچ کر بھی میں نے حسب معمول ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں جانتا تھا کہ جو بھی بھید ہے وہ جلد ہی کھل جائے گا۔ شام 4 بجے حویلی کے پھاٹک سے باہر کسی گاڑی کا ہارن بجا تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں پھرتی لمبی سی تسبیح سمیٹی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ چلو میاں، ذرا جہانگیر کے ہاں ہوا ہے۔ انہوں نے جب سے جگن کا اصلی نام سنا تھا وہ اس کے تذکرے میں وہی نام لے رہے تھے۔ جب ہم حویلی سے باہر نکلے تو میں باہر آئی جی صاحب کی سرکاری موٹر کار کھڑی دیکھ کر زور سے چونکا۔ گاڑی کے ساتھ ہی باوردی شوفر اور چاقو چوبند محافظ کو دیکھ کر میری حیرت دو چند ہو گئی۔ آخر اس کروفر سے جگن جیسے گنڈے کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر سلطان بابا تو ایسے دکھاموں سے ہمیشہ ہی اجتناب برتتے تھے، پھر آج یہ سب کچھ کیوں؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا جب گاڑی نے ایک لمبا سا موڑ کاٹا اور ہم ایک پسماندہ سے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں کچی گلیوں کی مٹی میں اٹے بچوں نے کچھ دیر تک ہماری گاڑی کا پیچھا کیا اور پھر تھک کر حسرت بھری نگاہوں سے دھول اڑاتی گرد کا حصہ بنتے گئے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ ڈرائیور کو ہماری منزل کا بخوبی اندازہ تھا، کیونکہ اس نے راستے میں ایک بار بھی ہم سے کوئی تصدیق نہیں چاہی اور گاڑی سیدھی جگن کے بتائے ہوئے پتے پر ہی جا کر روک دی۔ تب تک گلی کے تمام لوگ چوکنے ہو کر حیرت اور کچھ خوف سے آئی جی صاحب کے محافظ کو ہمارے لیے دروازہ کھولتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے بھی یہ جگن کی طرح ایک انہونی ہی تھی، کیونکہ آج تک انہوں نے زیادہ سے زیادہ کسی سب انسپیکٹر یا ایس ایچ او کو جگن کے دروازے پر مغلظات بکتے یا کاغذ کے چند ٹکڑے مٹھی میں دبائے نظریں چرا کر جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس طرح لمبی چوڑی سرکاری گاڑی میں سے ایک بزرگ درویش اترتا وہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے تھے، جو جگن کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعائیں بھی دے رہا تھا۔ خود جگن کی اپنی سیٹی گم لگ رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا استقبال کیسے کرے۔ آئی جی صاحب کا ہمارے ساتھ پرتپاک سلوک وہ دیکھ چکا تھا، اور اب ہمیں ان کی گاڑی سے اترتا دیکھ کر تو جیسے اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ اس نے آج تک لوگوں کو خود سے ڈر کر نفرت سے بھاگتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ یہ اس کے لیے بھی ایک بالکل نیا تجربہ تھا کہ کوئی خود اس کا مہمان بننے کے لیے اس کے گھر کی دہلیز پار کر کے اس کے کچے اور بوسیدہ صحن سے گزرا ہے۔ گھر میں دوسرا کوئی نہیں تھا۔ جگن کے چند ہرکارے کچھ ہی دیر میں لپک کر کسی قریبی بیکری سے چائے کے کچھ لوازمات پکڑ لائے، اور ان کی الجھن اور حیرت آمیز نگاہوں کے درمیان ہمیں چائے بھی پیش کر دی گئی۔ خود میں بھی نہایت اچنبھے سے سلطان بابا کو یوں مزے سے چائے پیتا دیکھ رہا تھا، جیسے ہمارا واحد مقصد ہی یہاں آ کر جگن کی گلی کے نکڑ والے ہوٹل کی تیز چینی والی چائے پینا ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ جگن کے خاندان کی ساری تاریخ معلوم کر چکے تھے۔ جگن بچپن سے ہی یتیم خانے میں پلا بڑھا تھا، اور پھر 14 سال کی عمر میں اس نے وہ سرکاری یتیم خانہ بھی چھوڑ دیا، اور تب سے مہینے کا ایک آدھ ہفتہ وہ کسی نہ کسی جرم کی پاداش میں جیل میں گزارنے لگا۔ رفتہ رفتہ علاقے میں اس کی دھاک بیٹھتی گئی، اور چھوٹے موٹے چور اچکے اس کے گروہ میں شامل ہوتے گئے، اور وہ علاقے کا سب سے بڑا دادا بنتا گیا۔ چائے ختم کرنے کے بعد سلطان بابا نے پیالہ میز پر رکھا اور براہ راست جگن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے، جہانگیر میاں، تمہاری اتنی شہرت سنی تھی، تبھی ایک اپنی قیمتی چیز تمہارے پاس بطور امانت رکھنے چلا آیا ہوں، اور یاد رہے یہ کام پولیس یا کوتوالی کے بس سے باہر کا ہے۔ امید ہے مایوس نہیں کرو گے۔ جگن گڑبڑا سا گیا، لیکن آپ تو خود، میرا مطلب ہے آپ، اچھا آپ بولو تو صحیح۔
میرے بس میں ہوا تو ضرور، کیوں نہیں؟ سلطان بابا کی نظریں اب بھی جگن پر ہی گڑی ہوئی تھی۔ کاسنی حویلی کی ایک مینا ہے، اپنی بٹیا جیسی ہے، زریاب۔ اسے بطور امانت تمہاری تحویل میں سونپنا ہے۔ بولو، کر سکو گے اس کی حفاظت؟ مجھے یوں محسوس ہوا کہ گمبھیر سناٹے میں کسی نے کوئی کان پھاڑ دینے والا دھماکہ کر دیا ہو۔ جگن تو بوکھلا کر کھڑا ہی ہو چکا تھا، خود میرے کان بھی سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ سلطان بابا نے جگن سے براہ راست بات کرنے کے بجائے اتنا لمبا راستہ کیوں اختیار کیا تھا۔ اگر یہ درخواست وہ سیدھے راستے آ کر جگن کے سامنے پیش کرتے تو وہ یقیناً ہمارے التجا کو بھی اسی طرح ہنسی میں اڑا دیتا جیسے ہر کمزور کی فریاد کا انجام ہوتا آیا ہے۔ سلطان بابا نے صبح ہی جگن کو یہ باور کروا دیا تھا کہ ان کی ڈوری کہاں کہاں بندھی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے شام تک کا وقت لے کر جگن کو خود کو اور انہیں مزید تولنے کا موقع بھی فراہم کر دیا، اور پھر اب شام کو پولیس کے سب سے اعلیٰ عہدیدار کی گاڑی میں پوری شان و شوکت کے ساتھ جگن کے دروازے پر اتر کر انہوں نے جگن کے حوصلوں پر آخری کاری ضرب بھی لگا دی تھی۔ اور اس ساری تمہید کا مقصد جگن کو صرف اتنا ہی احساس دلانا تھا کہ اس کے مقابل اتنا وزن رکھتے ہیں کہ اگر چاہیں تو وقت پڑنے پر ساری حکومتی مشینری اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کی آخری بات اور عاجزانہ درخواست نے جگن پر یہ بھی ظاہر کر دیا تھا کہ آنے والوں کے ظرف کا پیمانہ اس کے اندازوں سے کہیں زیادہ گہرا اور وسیع ہے، اور وہ اس کی دہلیز پار کرنے سے پہلے ہی اپنے ہتھیار باہر میدان میں پھینک کر آئے ہیں۔ حالانکہ وہ چاہتے تو ان ہتھیاروں کی بدولت وہ یہ جنگ جیت بھی سکتے تھے، لیکن سلطان بابا کا مقصد جنگ کبھی تھا ہی نہیں، وہ تو بس عاجزی ہی جانتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے جگن کو در پردہ یہ احساس بھی دلا دیا کہ اگر وہ اپنے شر انگیز ارادوں سے باز نہ آیا تو بدلے میں ان کے پاس زریاب کو کاسنی حویلی سے کہیں دور لے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا، کیونکہ معاملہ ایک پردہ نشیں کی حرمت کا ہے، اور یہ وہ دو دھاری تلوار تھی کہ جس کا شکار ہر حال میں وہ پری وش ہی تھی۔ سلطان بابا اپنی بات ختم کر کے چپ ہو چکے تھے، اور جگن کے چہرے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کے دل و دماغ میں اس وقت نہ جانے کتنے طوفان اور آندھیوں کے جھکڑ اپنی چیخوں سے اتھل پتھل مچا رہے تھے۔ وہ اسی طرح گمسم سا اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا، اور آس پاس منڈلاتے اس کے ہرکارے بھی دم سادھے اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ کچھ دیر تک ماحول پر وہ اعصاب شکن خاموشی طاری رہی۔ سلطان بابا نے اٹھ کر جگن کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اگر میری مانگ بہت بڑی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں میاں۔ جگن کا جسم ذرا دیر کے لیے لرزا سا گیا۔ میں بھی گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر وہ ہوا جو یہاں کے باسیوں کے لیے دیکھ پانا کبھی ممکن نہ تھا۔ جگن کو آج تک کسی نے زندگی بھر کبھی اتنی عزت اور پیار سے نہیں پکارا تھا۔ عزت تو دور کی بات، کسی صاحب اختیار نے اسے سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ سلطان بابا نے اس کے لرزتے شانوں پر ہاتھ کیا رکھے کہ اس کے اندر کا 10-12 سالہ وہ یتیم بچہ کود کر باہر نکل آیا، جسے آخری بار اسی محلے کی مسجد کے پیش امام نے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی تھی۔ جگن کے فولادی جسم نے 2-4 ہچکیاں لیں، اور پھر وہ جامد برف کا پہاڑ کچھ یوں ٹوٹ کر پگھلا کہ آس پاس سب ہی جل تھل ہو گیا۔ اس کے کارندے اپنے استاد کو یوں بچوں کی طرح آنسو بہاتے دیکھ کر پہلے تو اس کی جانب دوڑے اور چاہا کہ لپک کر اسے سنبھال لیں،
لیکن اب اس بفرے دریا کے آگے بند باندھنا ان میں سے کسی کے بس کی بات نہیں رہ گئی تھی۔ نتیجتاً کچھ دیر بعد خود ان میں سے بھی چند اپنی آنکھیں پونچھتے نظر آئے۔ سچ ہے، یہ شاید آنسو بہترین کفارہ ہے۔ سلطان بابا کو مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور جس وقت جگن ہمیں رخصت کرنے کے لیے اپنی گلی میں آیا، تب تک اس کا اپنے آنسوؤں سے دھلا ہوا چہرہ یہ صاف بتا رہا تھا کہ اب کمال آباد میں کاسنی حویلی کا اگر کوئی سب سے بڑا محافظ ہوگا تو وہ خود جگن ہی ہوگا۔ اب یہ ظرف سے ظرف کا سودا بن چکا تھا، اور آج تک اس برے انسان کے اندر کے ظرف کو تولنے کے لیے کسی نے اپنا ترازو یوں پیش نہیں کیا تھا، اور آج جب کسی صاحب ذوق نے اسے خود کو اس کانٹے پر پرکھنے کا موقع دیا تو اس کے من کے اندر چھپی کان کا سارا سونا اس زنگ آلود آہن کے نیچے سے جھلک آیا تھا۔ اگلے روز جب ہم کاسنی حویلی سے رخصت ہوئے تو نگار اور زریاب کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ میں اور سلطان بابا پھر سے کچھ نئے رشتے بنا کر اپنی اپنی راہ کے لیے نکل پڑے تھے۔ اسٹیشن پر جگن کا پورا ٹولہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے موجود تھا۔ میں جبل پور کے اسٹیشن پر اترنے سے پہلے سلطان بابا سے جلد وہاں کا پھیرا لگانے کا وعدہ لینا نہیں بھولا۔ میں نے جبل پور اسٹیشن پر ہی زہرا کو ساری صورتحال ایک خط میں لکھ کر بھیج دی اور درگاہ کی جانب چل پڑا۔